امام زمانہ اٹھائیں گے تو غازی کا علم اٹھائیں گے۔ ایک چیز میں تو ہم اپنے اماموں کے ساتھ مل گئے نا، مشابہت ہو گئی کہ امام بھی علم غازی کا اٹھاتے ہیں، غلام بھی علم غازی کا اٹھاتے ہیں۔ اللہ کیا اعزاز کی بات ہے۔ ہوگا امام زمانہ کے ہاتھ میں مگر ہوگا علم غازی کا۔ سبحان اللہ، کیسی عطا الہی۔ بس آخری جملوں پہ آ رہا ہوں۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عباس علمدار کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ ان کے خطبوں سے پتہ چلتا، جیسے خطبات امام حسین علیہ السلام، ان خطبات میں حضرت عباس کے بڑے خطبات ہیں۔ مثلا ایک خطبہ آپ کا وہ ہے کہ جو آپ نے اہل مدینہ کو دیا، یا اہل یثرب او یثرب والو نکسو رؤوسکم، سر جھکا لو، علی و بطول کی بیٹیاں باہر نکلنا چاہتی ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو اللہ قیامت کے دن کہے گا بی بی فاطمہ کی حاضری کے لیے۔ عباس کا کمال دیکھیں کہ جو لہجہ اللہ استعمال کرے گا قیامت کے دن، وہ لہجہ عباس نے استعمال کیا ہے خروج مدینہ کے۔ عجیب ہے، صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے۔ اس طریقے سے جو ایک خطبہ ہے، طویل خطبہ جو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ابو الفضل نے حاجیوں کو خطاب کر کے کیا، بہت طویل خطبہ۔ اس میں باقاعدہ شجرہ بتایا اپنا، حسین ابن علی کا شجرہ بتایا، حسین ابن علی کے فضائل پڑھے، اپنے بابا کے فضائل پڑھے، اپنے آباء و اجداد کے فضائل پڑھے، اور یہ پوچھا کہ تم میں اگر کوئی ایسا ہے حاجیوں میں تو بتائیں۔ بالکل وہی لہجہ ہے جو ان کے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ہے، فوج شام سے خطاب کرتے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ ایسے لگتا تھا جیسے ممبر سرونے سے علی بول رہے۔ پھر ایک خطبہ آپ کا بڑا مشہور خطبہ ہے کربلا کا۔ اس خطبے میں صرف 4 جملے سن لیجئے، بس کافی ہے، اتنا ہی وقت ہے۔ پہلا جملہ جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے لشکر یزید کو خطاب کر کے کہا ہے، یہ وہ تعارف ہے لشکر یزید کا کہ یہ تعارف تو امام حسین نے بھی نہیں کرا ہے۔ جو تعارف ذرا دیکھیے، امام حسین کے بھی خطبے ہیں، بڑے سخت خطبے ہیں، اور یہ خطبہ بڑا سخت ہے۔ ذرا دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ جب خطاب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، یا ایتھا کثرۃ الجشرۃ ذات العقل القلیل۔ جملوں پہ غور کیجیے گا۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ او کم عقلو، او بے وقوفو، اور ایک اس سے پہلے کا جملہ بڑا عجیب ہے، او کم عقل کیڑو مکوڑو۔ یہ عربی میں کثرت الجشرہ، ایک حشرہ لفظ ہے، حشرہ۔ بعض نے اس کو حشرہ بھی لکھا، میں نے دیکھا ہے، بعض نے اس خطبے کو حشرات الارض سمجھتے ہیں نا، حشرات الارض کو کہتے ہیں حشر، جب جمع آ جائے۔ کثرت سے مراد وہ کثیر، اے اپنے کثرت پہ گھمنڈ کرنے والے انسیکٹس۔ ہاں، حشرہ اور جشرہ میں ایک فرق لکھا ہے، اگر آپ مجھے اجازت میں عرض کروں تو انشاءاللہ آپ کو عباس کی بلاغت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر حشرہ ہو تو مراد یہ ہے کہ وہ انسیکٹس جن کے والدین کا علم ہوتا ہے، خدا کی قسم دیکھ لیجئے گا جا کے۔ اور جشرہ ان کیڑوں مکوڑوں کو کہتے ہیں کہ جو برسات کے موسم میں خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس نے بتا دیا کہ اگر تمہارا شجرہ صحیح ہوتا تو فرزند رسول کے مقابل پہ نہ آتے۔ کچھ سنیا کم کرو، اتمنعون الماء لما تحت قدمیہ سلسبیل۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی، تمہیں حیا نہیں آ رہی، اما تستحیون، تم بے حیا بن چکے ہو، بے شرم بن چکے ہو، تم اس شہزادے سے پانی بند کر رہے ہو
جس کے قدموں کے نیچے سلسبیل ہے. سبحان اللہ، کیا جملہ ہے. یعنی کوثر و سلسبیل حسین کے تو قدموں کے نیچے ہے. یہ تو وقت امتحان ہے. دیکھیے کون بول رہا ہے؟ جو صاحب سبیل ہے. کس کا تعارف کرا رہا ہے؟ جس کے قدموں میں سلسبیل ہے. سلسبیل خدا کی، سبیل غازی کی. اللہ اکبر. ایک ہمارے عرب کے بہت بڑے خطیب تھے. عرب خطیب بڑے نقطے پیدا کرتے ہیں زبردست. ہم بھی کوشش تو کرتے ہیں مگر ان کی بھی کمال ہے. عجب نقطہ ایک پیدا کیا انہوں نے. سل سبیل کہا. سل کہتے ہیں سوال کر، سبیل کہتے ہیں سبیل. سل یعنی تو سوال کر. کیونکہ عباس نے حسین ابن علی کی تعریف میں یہ جملہ کہہ دیا، سل سبیل. اللہ نے کہا اب تو نے سوال کر لیا ہے تو سبیل تمہاری کر. سوال ہے نا تمہارا، اب سبیل تمہاری. تم اس سے پانی بند کر رہے ہو کہ جس کے قدموں کے نیچے سلسبیل ہے. اس کا اگلا جملہ اور بڑا زبردست ہے. یا جنود الامیر اللاعب بالقردۃ والکلاب. اے کتوں اور خنزیروں اور بندروں سے کھیلنے والے امیر کے لشکر والوں. کیا شجرہ بتایا. وہ جو حسین ابن علی نے چلتے وقت مدینہ سے جملہ کہا، وہ جملہ عباس یہاں دوہرا رہے ہیں. کیا وہ لشکر. اور ایک جملے میں تو یہ بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ آکلۃ الاکباد اور جگر خارہ کی ذریت کی فالوئنگ کرنے والے بددیانتوں جنہوں نے حمزہ کا جگر چبایا تھا. آکلۃ الاکباد جو آپ زیارت عاشورہ میں جملہ پڑھتے ہیں. اس طریقے سے سرکار کہتے جا رہے ہیں اور پھر رکابوں پہ زور ڈال کر حیدر کرار کے شعر نے عجیب اتحددون بنی ابی تراب من لاعب الحرب والبلاد. تم ابو تراب کے ان بیٹوں کو ڈرانے آئے ہو کہ جو جنگ میں لڑا نہیں کرتے، کھیلا کرتے. سبحان اللہ. کیا کہنا ابو الفضل. اللہ اکبر. آخری جملہ بس آج کی حد تک اجازت دیجیے. بڑا عجیب ہے یہ آخری جملہ. فرماتے ہیں فمن ایکم منکم ولد علی فراش ابی. بڑے پردے سے اس کا ترجمہ کروں گا کیونکہ انٹرنیٹ پہ بھی جانا ہے، مگر سمجھ لیجیے گا فصاحت و بلاغت عباس کی. فرماتے ہیں تم میں سے اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کو اپنا شجرہ معلوم ہو تو عباس کے سامنے اپنا شجرہ گنوا دے. آپ سمجھ گئے بات کہ حسین سے لڑنے والوں کو شجرہ معلوم نہیں تھا. فرماتے ہیں جو اپنے بابا کے بستر پہ پیدا ہوا ہے وہ علی کے بیٹے کو بتا دے. اشارہ سمجھ گئے نا کہ امام وقت سے لڑنے والا کون ہوتا. یہ ابو الفضل کی جلالت ہے، ابو الفضل کا کمال ہے. ابو الفضل وہ ہیں جنہوں نے خط کھینچا تھا خبردار 7 محرم کو یہاں سے ادھر کوئی نہ آئے. 30,000 کا لشکر وہاں ہو گیا کہ ابو الفضل نے خط کھینچ دیا ہے، ہم آگے نہیں جائیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ ابو الفضل کا ذکر قرآن میں کہاں ہے جو میں نے عرض کیا تھا تو پھر سن لیجیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 249 ابو الفضل کے لیے نازل ہوئی. حالانکہ قصہ تو طالوت کا ہے. فلما جب فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر لے کر حق کا
جالوت کے مقابل پہ چلے جن کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا. جب چلے تو قال اپنے لشکر سے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، تحقیق اللہ تمہارا امتحان کرنے والا ہے نہر فرات پر. یہ طالوت نے کہا اپنے لشکر کو. فمن شرب منہ، جو پی لے گا پانی، فلیس منی، تو وہ منی کی منزل پہ نہیں. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو چکھے گا بھی نہیں وہ منی کی منزل پہ ہوگا. پتہ چلا لشکر حق والے نبی یا ولی کی منی کی منزل پہ تب ہوتے ہیں جب پیاسے ہو. پانی پینے والے منی کی منزل پہ نہیں ہوتے. یہاں تک تو تھا اشارہ. اب کلیئر کٹ عباس کا ذکر. الا من اخترف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ تمہیں اتنی اجازت ہے کہ چلو بھر لو مگر پینا نہیں. کائنات میں کل ایک عباس گزرا ہے جس نے چلو بھرا ہے مگر پیا نہیں ہے. تو جو مقام حسین کا حضور کی بابت منی کا ہے، وہی عباس کا حسین کی بابت منی کا. اگر حسین حضور کے منی ہے تو پھر عباس حسین کے منی. اس لیے کہ چلو بھرا ہے پیا نہیں. جب عباس نے چلو بھرا تو ہاتھ تر ہو گئے، خون کی محسوس ہوئی. پانی تو گرم تھا مگر خون کی محسوس ہوئی. تو خود سے کہتے ہیں عباس تمہاری وفا پر داغ تو نہیں آ جائے گا کہ تمہارے آقا کے ہاتھ تو خشک ہیں، گرم ہیں، اور تمہارے ہاتھ تر ہو گئے اور خون کی محسوس ہو رہی ہے. تو یوں ہاتھ تھے نا، چلو یوں. کہتے مارے الہا جب میں اپنے آقا سے ملوں تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو. کمال دیکھیں عباس کا. اتنی وفا تو کائنات میں نظر نہیں آتی. کسی نبی میں اتنی وفا نظر نہیں آتی. سابقہ انبیاء کسی ملک مقرب میں یہ وفا نظر نہیں آتی جو ام البنین کے لال میں. ابو الفضل اس وفادار ماں کے بیٹے ہیں کہ جو بیاہ کی آئی تھی تو سب سے پہلے اس دہلیز کا بوسہ لیا. یہاں فاطمہ کے قدم لگے. اندر گئی تو تخت پر حسنین کو پایا. ایک ہاتھ حسن کے قدموں پہ رکھا، دوسرا حسین کے قدموں پہ. اسی دوران بچوں نے کہا اماں ہمارا سلام. بی بی کہتی ہے بچوں جس لقب سے چاہو پکار لینا، مجھے ماں نہ کہہ. میں تمہاری ماں بن کے نہیں، خادمہ بن کے. کیا وفا ہے. اللہ اکبر. میں نے تو وہ بین پڑھے ہیں مقتل میں کہ رسول زادی کی قبر پہ بی بی آ جاتی، وہ بین کرتی، پورا مدینہ ہوتا تھا. مثلا ایک بہن یہ تھا رسول زادی ناراض نہ ہونا، جب تک میرا غازی زندہ تھا حسین پر کسی نے تیر نہیں پھینکا. بی بی کو بڑا مان تھا غازی پہ، بڑا یقین تھا غازی پہ. بشیر ابن جزلم کہتا ہے کہ جب میں منادی بن کے ندا دینے کے لیے محلہ بنی ہاشم میں گیا تو اس کا ریئیکشن میں نے دو لوگوں پہ دیکھا. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جلدی سے اس نے میری قبا کا دامن پکڑا، مجھ سے کہا ارجا ابی املا، شیخ تو نے کہا کہ مدینہ والے سید آ گئے، کیا میرا بابا آ گیا؟ میں نے کہا تیرے بابا کا نام؟ اس نے کہا ابو الفضل العباس. دوسرا ریئیکشن ایک دراز قامت بی بی پہ جو محلہ بنی ہاشم سے نکلی، تیز تیز چلتی ہوئی میرے قریب آ کے کہتی ہے تو نے کہا سادات آ گئے. سادات کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے خیمے لگے ہیں. وہ بی بی وہاں پہنچی، ایک بیمار بیٹھا تھا. کہا بیمار راستہ چھوڑ، وہ اٹھ نہ سکا. کہا تجھے غازی کی ماں کہتی ہے؟ پھر بھی وہ اٹھ نہ سکا. بی بی نے لہجہ بدل کے کہا تجھے علی کی بیوہ کہتی ہے. اب نہ اٹھ سکنے والا اٹھا، درستے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کانپتے ہوئے پاؤں کے ساتھ، اور کہا السلام علیکہ یا جدتہ دادی اماں میرا سلام. کہا بیمار، مریض، ضعیف، تو کون مجھے دادی کہنے والا؟
کہا پہچان دے دی اماں میں آپ کا سجاد ہوں. کہا بیٹے اتنے ضعیف ہو گئے؟ دادی اماں ہمیں کربلا کھا گئی، رہتی سہتی کسر کوفہ و شام نے نکال دی. سید سجاد کہتے ہیں دادی اماں چچا غازی نے بڑے کمال کے جوہر دکھائے، وفا دیکھیں. بی بی کہتی ہے شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، میں تو ترکے کا پوچھنے آئی ہوں. میرا حسین بڑا بہادر تھا، وقت آخر میرا حسین کیسے لڑا؟ کہا دادی اماں کیا بتاؤں، آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑ کے سوار کیا. بی بی کو جلال آ گیا، رخ کیا شاہ نجف کے روزے کا. نجف کے والی اس وقت تیرا غازی کہا گیا تھا. جب زینب رکاب پکڑتی رہی، بی بی زینب تو مٹی پہ بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہوئی. کہا اماں میرے بھائی کی وفا کا گلہ میرے بابا کو نہ دے. میں نے تو شمر سے تعریف سنی، بازار شام میں شمر کہتا تھا کہ جب میں ضربے مارتا تھا حسین غازی کو یاد کرتے تھے. اور میں نے جب اپنے نجس ہاتھوں کو حسین کی زلفوں میں ڈال کر ریگے کربلا کی طرف حسین کا کٹا ہوا سر پھینکا تو جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز آئی عباس عباس عباس. جب تک ام المؤمنین زندہ رہی یہ کہہ کے روتی تھی عباس کاش تو مر جاتا مگر میرا حسین زندہ رہتا. یہ وفا. 17 محرم کو قتل حسین کی خبر آئی تھی مدینہ میں، اور خطیب مسجد نبوی نے کہا قد قتل الحسین بارض کربلا. علی کی بیوہ جو کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی قتل حسین کا سن کے گھر میں بیٹھ نہ سکی، برقع اوڑھا. جب مسجد میں آئی ابھی خطیب خطبہ دے رہا تھا، انکریکٹ کر کے بی بی کہتی ہے خطیب صرف اتنا بتا اگر حسین مارے گئے تو عباس کہا گیا. بی بی کو یقین تھا کہ اگر عباس زندہ ہو تو حسین کو کوئی مار نہیں سکتا. یہ استقلال، یہ وفا، یہ شجاعت. اللہ اکبر. یہی وجہ میرے عزیزو طویل زحمت نہیں دوں گا، بس میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں. عباس وہ دلاور ہے جنہوں نے مر کے بھی کمال کیا، مر کے بھی وفا کی. شمر کے الفاظ ہیں. شمر کہتا ہے جب حسین وقت آخر عباس کو پکارتے تھے نا تو میں رخ موڑ کے اپنا فرات کے کنارے پہ دیکھتا تو عباس کی لاش اٹھ جاتی تھی. یہ بدن کی وفا. دوسری وفا سن لیں. شام غریبہ میں جب زینب پہرا دے رہی تھی نا اور زینب نے کہا تھا الحافظ والحفیظ، 2 بچیوں کے 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ بی بی زینب کے قدموں پہ آئے تھے. بی بی زینب نے کہا تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ تو ان بچیوں نے کہا تھا ہم غازی کی بیٹیاں ہیں. رسول زادی اب الحافظ نے کہنا تو الحافظ کہتی ہے ہمارے بابا کی لاش پر ہاتھ سے اٹھ جاتی. یہ بدن کی وفا. اور سر کی وفا شمر کے گھوڑے کے گلے میں لٹکا تھا عباس کا سر بازار شام. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس جوان کا سر تم نے نوک نیزہ پہ سوار کیوں نہیں کیا؟ کہا اس لیے کہ جب بھی ہم نے نوک پہ سوار کیا جوان کا سر زمین پہ گر جاتا ہے. روایت آگے کوئی نہیں، یہی تک روایت میں نے پڑھی ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب بھی عباس کا سر نوک نیزہ پہ آتا ہوگا عباس کو زینب ام کلثوم سے کیا گیا وعدہ یاد آتا ہوگا کہ رسول زادیو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے پردوں کا ضامن ہوں. یہی وجہ ہے جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا بنی ہاشم کی عورتیں اس کا نام لے کے بیان کرتی، مگر جب ام المؤمنین کا لال گرا ہر بی بی کا ایک ہی نعرہ تھا واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ. القاب ابو الفاضل میں ایک لقب ہے حجاب و زینب. زینب کا پردے دار نہیں، پہرے دار نہیں، زینب کا پردہ. زینب کے پردے کو کہتے ہیں. جب عباس گھوڑے سے گر گئے حسین ابن علی چلے، جا کر دیکھا کہ آنکھ میں تیر ہے، دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، سر میں گرز لگا ہے. فضل دیکھے عباس کا، اپنی ماں کا رومال نکالا، ماں کے رومال سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا.
کیا قسمت ہے عباس، یہ صرف دو کو ملا ہے رومال، یا حر کو یا عباس کو۔ قیمت کیا ہے؟ سر میں گرز لگے، ہو بھی انسان حر یا ہو بھی عباس، شہید راہ خدا بھی ہو، ساتھی ہو حسین کا، ہو بھی کربلا میں، بازو بھی قلم ہو جائیں، تب ملے گا رومال فاطمہ۔ مگر یہ رومال مجلس حسین میں کتنا سستا ہو جاتا ہے۔ ادھر دو آنسو آپ نے بہائے، حسین کی ماں رومال لے کے آ گئی، اے میرے بیٹے کے آزادہ اپنے موتی اس رومال میں دے دے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے بس دو جملے ہو رہے ہیں۔ پہلا مرثیہ حسین نے کہا عباس کا، اس کا ایک شعر سن لیجیے۔ فرماتے ہیں الیوم نامت اعین بکلم تنم وتساہرت الاخری عز منامها۔ بھائی عباس، آج کے بعد ان کی آنکھیں تو سو جائیں گی جو تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی۔ آج سے ہمارے دشمن آرام سے سوئیں گے، اور آج سے میری بہنیں بیٹیاں ایسے جاگے گی، ان کو آرام نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے مذہب کے ایک مجتہد ہیں، آخری جملہ سن لیں، آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری، انہوں نے مختل کی کتاب میں لکھا کہ کربلا کا کوئی شہید وقت آخر پیاسا نہ تھا۔ ساقی کوثر آتے تھے، اکبر کو بھی پانی پلایا، اصغر کو بھی پانی پلایا روح کے نکلنے سے پہلے، اور محمد کو بھی، قاسم کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، مہمانوں میزبانوں کو۔ مگر فرماتے ہیں قتل العباس عطشانا، صرف ام البنین کا لال ہے جو دنیا سے پیاسا گیا۔ پھر خود سوال ریز کرتے ہیں کہ ما جاء صاحب کوثر لابنہ، کیا علی کوثر کا جام اپنے بیٹے کے لیے نہیں لائے ہوں گے؟ فرماتے ہیں جام تو دو آئے، ایک علی لائے ایک نبی لائے، مگر عباس نے یہ کہہ کے پینے سے انکار کر دیا، میری وفا پہ داغ آ جائے گا، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ عباس پانی پی کے نہیں جاتا۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔